اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مادانی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مادانی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سوری پیغام۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ حضرت مولانا مفتی ابو صالح محمد قاسم عطاری مدظ ذلہ العالی کے جشن آزادی پہ براہ راست سلسلے میں مادانی پھول۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ نگران شورا کے مادانی پھولوں کا خوبصورت گلدستہ، جشن آزادی پہ بعد جمعۃ المبارک سلسلے میں شرکت۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ شکاگو امریکہ میں فیضان قرآن و حدیث کورس کے عاشقان رسول کے مختلف مدنی کام۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ ابتداءً شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سوری پیغام ملاحظہ کیجئے۔ آپ نے مدنی پھولوں سے بھی نوازا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ سگے مدینہ محمد الیاس قادری رضوی عفیہ عنہ کی جانب سے محترم جناب یونس بھائی اشرفی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا حاجی وقار المدینہ نے یہ افسوسناک خبر دی کہ آپ کے شہزادے ریاض عطاری متعلم جامعۃ المدینہ جانسبرگ ساؤتھ افریقہ کی امی جان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رب کریم مرحومہ کے جملہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ مرحومہ کی قبر کو جنت کا باغ بنا، مرحومہ کی قبر پر رحمت و رضوان کے پھولوں کی بارش فرما۔ الہ العالمین مرحومہ کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ مرحومہ کے جملہ لواحقین و پسماندگان کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد سے کام لیجئے، گھر والوں کو بھی صبر کی تلقین کیجئے، مرحومہ کے ایصال ثواب کا سامان کیجئے۔ اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو کوئی مسجد بنا لیجئے، ورنہ کسی مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لیجئے۔ چاہے تو کسی کے لیے درس نظامی کا پورا خرچہ اٹھا لیجئے، جب تک وہ پڑھتا رہے خرچہ آپ کرتے رہیں، اور ام ریاض کے ایصال ثواب کی نیت ہو تو کوئی بھی ایصال ثواب کی ایسی صورت فرما لیجئے۔ اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، آپ کو، آپ کے تمام گھر والوں کو، جتنے بھی مرحومہ کے سوگوار ہیں سبھی کو
صبر و اجر عطا فرمائے، آمین۔ مدنی پھول قبول کیجئے، 101 مدنی پھول، 101 مدنی پھول، صفحہ نمبر 1 تا 2۔ حدیث پاک مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے پڑھ کے سناتا ہوں۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شاہ بزم جنت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا مفتی قاسم عطاری مدہ ذلہ العالی نے 14 اگست کی مناسبت سے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے میں مدنی پھول عنایت فرمائے۔ خوبصورت مدنی گلدستہ پیش خدمت۔ بھائی ہم اس مقصد کے اوپر بھی تو غور کریں جس کے لیے اتنی قربانیاں، یعنی اگر 6 7 8 9 10 لاکھ لوگ اپنی جانیں قربان کر گئے، اگر 1 کروڑ کے قریب لوگ یا اس سے کچھ کم لوگ جو ہے ایک وطن کو چھوڑ کے دوسرے وطن آ گئے، تو یار اتنی بڑی تعداد، یعنی تاریخ کے اندر اتنی بڑی ہجرت نہیں ہوئی، تاریخ انسانیت میں، اسلام میں نہیں، تاریخ انسانیت کے اندر کبھی اتنی بڑی ہجرت نہیں ہوئی کہ یار 1 کروڑ یعنی 50 لاکھ سے 1 کروڑ کے درمیان افراد جو ہے وہ ایک وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن کو نکل پڑے، پتہ بھی نہیں تھا وہاں ملنا کیا ہے، گھر چھوٹ گیا، کھیت چھوٹ گئے، اب وہ کیا چیز تھی جس کے لیے اتنی قربانی دی گئی؟ تو وہ جو مقصد ہے، اب وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ اس زمانے کے اگر تھوڑے سے جس کو تھوڑی سی بھی ہاؤ نو ہے وہ سمجھتا ہے اس زمانے کا مقصد کیا تھا۔ ایک ہی نعرہ سب کی زبان پہ ہوتا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ ایک نعرہ تھا جس کے اوپر یہ سب کوششیں تھیں، جس کے اوپر سب نے قربانیاں دی، جس کے اوپر سب نے ہجرت کی ہے۔ اب اس مقصد کو تھوڑا سا ان ڈیٹیل جو ہے وہ کیا جائے کہ یہ جو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب اس نعرے کا مطلب کیا؟ اس نعرے کا مطلب سیدھا یہ ہے کہ اس ملک کے اوپر حکمرانی جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی ہے۔ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ استعارہ ہے دین اسلام سے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی سے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت سے۔ تو اب خلاصہ کلام وہی بنتا ہے کہ قیام پاکستان کا بنیادی مقصد ایک تو خود اس نعرے کی روشنی میں، دوسرا جیسے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، ان کا اپنا جو ہے وہ جگہ جگہ ان کا یہ موجود ہے کہ ہم پاکستان کو اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں گے۔ ٹھیک، اسلام کی تجربہ گاہ۔ اسلام کی تجربہ گاہ بنانے کا کیا مطلب؟ اسلام کوئی سائنسی چیز تو نہیں ہے جس کا تجربہ کرنا ہے۔ اسلام کے تجربہ گاہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی اصولوں کو پریکٹیکلی ہم امپلیمنٹ کریں گے اپنے ملک کے اندر، جس سے پتہ چلے گا کہ اسلامی قوانین کی پاور، مضبوطی اور عظمت کیسی ہے، اس کی عالمگیریت، آفاقیت اور جامعیت کیسی ہے، جس نام کے اوپر ہم یہ پورا وطن حاصل کر رہے ہیں۔ تو اب اسلام کی تجربہ گاہ بنانا یہ ایک بنیادی مقصد تھا۔ نگران شورا نے بھی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں بعد نماز جمعۃ المبارک مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے میں مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ حضور مثبت رویہ پاکستان کے حوالے سے کل رات بھی سلسلہ ہوا، ہم نے بات کی تھی۔ اجمالی طور پہ بات کریں کہ ایک پرسنالٹی کے اندر، ویسے بھی ایک شخص کے اندر مثبت رویے کے کیا فوائد ہیں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا کام یہ تنقید ہوتا ہے، منفی رویہ ہی ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ فائدہ مثبت سوچ کا یہ ہے کہ نیند اچھی آتی ہے۔ ارے واہ، جس کو نیند نہیں آتی اس کے لیے بھی فارمولہ یہ ہے۔ اصل میں حسن ظن جتنا اچھا ہوگا نا، گمان جتنے اچھے ہوں گے، ذہن کو سکون اور طبیعت کو تازگی اتنی بہتر طریقے سے نصیب ہوتی ہے۔ صوفہ دیکھے گا تو تنقید کرے گا، رنگ دیکھے گا تو تنقید کرے گا، گھڑی دیکھے گا تو تنقید کرے گا، رنگ و روغن دیکھے گا تو تنقید کرے گا۔ میرے اور آپ کے اٹھنے بیٹھنے پر، بولنے چلنے پر تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن اگر میں چاہوں تو یہاں کی اچھی چیزوں کی تعریف بھی کی جا سکتی ہے۔ اب تنقید یا منفی رویہ، اب منفی تنقید کو منفی رویہ ہی کہیں گے، یہ بھی ایک زیر بحث آ سکتا ہے کہ ہر کیا تنقید منفی رویہ کہلائے گی۔ داڑھی منڈاتے ہیں تو آپ کو داڑھی نہیں منڈانی، یہ تو بولے گا میرے بدن میں تم کو کوئی خوبی نظر نہیں ہے، تم کو نظر آئے تو خالی میرا منہ ہی نظر آئے جس پر داڑھی منڈی ہوئی ہے۔ تو کیا اگر میں کسی کو یہ کہتا ہوں کہ آپ داڑھی منڈتے ہیں یا شیو بناتے ہیں، یہ ناجائز و حرام ہے، ایک مٹھی سے گھٹاتے تو کیا یہ منفی رویہ ہے؟ کیا یہ تنقید ہے یا مثبت بات؟ یہ جملہ جو ہے نا، یہ مجھے چوبتا ہے کہ پاکستان میں ہی ہوں، پاکستان ایسا، مطلب یہ تو کوئی تکی نہیں ہے۔ پاکستان
What do you mean by पाकिस्तान ऐसा? पाकिस्तान क्या है? अपने मुल्क की खूबी बयान करने के लिए मैं किसी और मुल्क की बुराई नहीं कर रहा। सही, ठीक है? सब एक मुल्क में याद है आप और मैं जहाज में जा रहे थे जिसमें हमें चेक ही नहीं किया। वो स्कैनिंग मशीन चल रही है सामान निकालने की, वो चल रही है, हमने अपना सामान रख दिया। सामान उठाने के लिए जब मैं दूसरी तरफ से गया तो वो स्कैनिंग मशीन का जो मॉनिटर था, मॉनिटर ही बंद पड़ा हुआ है। थोड़ा पाकिस्तानी को भी समझा दो ना, बार बार डिफेंड ही करोगे तो कैसे ठीक होएगा? यानी थोड़ा इनको भी समझाओ। पाकिस्तान में जब जहाज लैंड करते तो लोग पहले खड़े हो जाते ये हैं। कमाल मैंने है। ये हाल अफ्रीका के इतने मुल्कों में देखा है। तो हर जगह नहीं लेकिन ये जो नहीं, सवाल है- आप दुरुस्त करो। नहीं मैं ये नहीं, कह रहा हूं। आपको भी पाकिस्तानी क्यों नजर आया? नहीं मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, दुनिया में घूमने वाला आदमी पाकिस्तान में बात कर रहा है। डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ थोड़ा थोड़ा आप- समझाते भी जाए ना कैसे पाकिस्तान। समझाऊं? तो पाकिस्तान समझाने वाली बात करें। कोई ये कहेगा कि यार इनको लगता है कि कोई कमजोरी या कमी है ही नजर ही नहीं नहीं। आती है। मैं इसका इनकार नहीं करता, लेकिन इसको दूर करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। और तनकीद का कोई प्लेटफॉर्म होता है। हमारे यहाँ ये जो मनफी गुफ्तगू है, असल में फ़र्क ये आ रहा है, एक है मनफी गुफ्तगू करना और एक है मनफी रवैया इख्तियार करना। मनफी रवैया जो है वो गलत ही है बहर सूरत। तो मेरे जहन में इसका जवाब जो आ रहा है वो ये है कि हम तकाबुल कर रहे हैं हमारा उन कौमों के साथ कि जिनका रवैया बेहतर है। दुनियावी मामलात में कहा भी गया ना कि अपने से नीचे वालों को देखकर अपने अंदर हौसला लेकिन पैदा अपने किया अंदर एक बेहतरी लानी है। यौम आज़ादी मनाना है, वीली करके, साइलेंसर निकाल के, आतिशबाजी करके। अगर आज से 30-40 साल पहले चले जाएं तो भी यौम आज़ादी मनाने वाले मनाते थे। कानून जिन्होंने लाकर नाफिज करवाना है सही मायनों में वो आ जाएं, और तरबियत जिन्होंने करनी है वो आ जाएं। ये दोनों अपना किरदार सही अदा करें, इस कौम को तामीर और तरक्की से कोई नहीं रोक सकता इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुमुल आलिया के मुबारक हुक्म पर लब्बैक कहते हुए एक तादाद में आशिकान रसूल ने दुनिया के मुख्तलिफ मकामात से मदनी काफ़िलों में सफ़र की पाई सआदत। मदनी काफ़िलों का खूबसूरत मदनी गुलदस्ता देखिए। ये शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुमुल आलिया की पसंदीदा मदनी खबर है। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। सुन्नते सीखेंगे इसमें, सुन्नते सीखेंगे इसमें इंशाअल्लाह सर बसर। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। 30 और 12 दिन के मदनी काफिले। 30 और 12 दिन के मदनी काफिले में सफर करते रहो जब भी तुम्हें मौका मिले। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। अल्हम्दुलिल्लाह, मदनी काफ़िले में इस्लामी भाई राय खुदा अज़्ज़ा वजल के मुसाफिर बन रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का सफ़र अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल यौम आज़ादी की खुशी में बापा के फ़रमान पर आशिकान रसूल अपना वक्त निकाल कर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी पाकिस्तान के मज़ीद अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इसके काम को बढ़ाने के लिए मदनी काफ़िलों में सफ़र कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब का सफ़र अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। पाकिस्तान का मतलब क्या? कौन हमारे रहनुमा? बशीर अली और मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। काफ़िले में सफ़र की तरकीब कुछ ऐसे बनी कि मैंने जो है ना इज्तिमा में वगैरह में शिरकत करता रहता था, और इस दफ़ा पहली दफ़ा मेरी जो है ना एतकाफ़ की भी तरकीब बनी, तो उससे काफ़िले का ज़हन मिला 14 अगस्त के मौके पे, 14, 15, 16 अगस्त में। तो जैसे कि मैंने देखा कि एतकाफ़ में बहुत कुछ सीखने का मिला, तो उस सिलसिले में इसी वजह से मैंने जो है ना कोशिश की, और इस्लामी भाइयों की इनफरादी कोशिश की वजह से मुझे भी काफ़िले का मौका मिला। मेरे बापा जान ने फरमाया था कि 14 अगस्त वाले दिन 14, 15 और 16 को मदनी काफ़िले के जा रहा हूँ। तो मैं फ़र्स्ट टाइम मदनी काफ़िला जा रहा हूँ मेरी अम्मी की कोशिशों की वजह से, और मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं मदनी काफ़िले में जाऊँ। बापा जान ने 14, 15 और 16 अगस्त के मदनी काफ़िलों का हुक्म फरमाया था। मैं मदनी काफ़िले में सफ़र कर रहा हूँ खूब अच्छी नीयतों के साथ। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। सुन्नते सीखेंगे इसमें, सुन्नते सीखेंगे इसमें इंशाअल्लाह सर बसर। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। आओ मदनी
قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. مجھ کو جذبہ دے سفر کرتا رہو پروردگار. مجھ کو جذبہ دے سفر کرتا رہو پروردگار. سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. سنتیں سیکھیں گے اس میں سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. جھوٹ غیبت اور چغلی سے جو بچنا چاہے وہ, جھوٹ غیبت اور چغلی سے جو بچنا چاہے وہ, خوب مدنی قافلوں میں دل لگا کر جائے وہ. مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. سنتیں سیکھیں گے اس میں سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. جو بھی شیدائی ہے مدنی قافلوں کا یا خدا, جو بھی شیدائی ہے مدنی قافلوں کا یا خدا. فیضان قرآن و حدیث کورس کا سلسلہ شکاگو امریکہ میں کچھ مناظر دعوت اسلامی کی ترقی کے آپ بھی دیکھیے. یہاں عاشقان رسول کی مختلف مدنی کاموں میں شرکت کا سلسلہ بھی ہوا. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. گناہوں سے مجھ کو گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت, ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. پاک کرخی کابینہ حافظ آباد پنجاب پاکستان نے مجلس عشر و اطراف گاؤں کے تحت کسان اجتماع کا سلسلہ ہوا. کسان و زمینداروں نے شرکت کی. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے. دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے. عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے. عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے. جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے.
مقامی چینل کے بیورو چیف زبیر یعقوب سے مجلس نشر و اشاعت کے اسلامی بھائیوں نے باب المدینہ کراچی پاکستان میں ملاقات کی۔ اس موقع پر صحافی نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے۔ جہاں تک بات مدنی چینل کی ہے تو مدنی چینل ماشاءاللہ سے دین کی خدمت کے لیے بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس میں جو سب سے اہم جو حصہ ہے وہ الیاس صاحب کا ہے، جس میں انہوں نے جو خدمات اپنی پیش کی ہوئی ہیں بلکہ اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے اس کام کے لیے، اس دینی جو فریضے کے لیے۔ اور اس میں میری تو تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ کم از کم کچھ وقت اپنا نکال کر مدنی چینل دیکھا کریں، اور جو باتیں اس میں کی جاتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں، اس کو دل سے کم از کم جو ہے کچھ وقت کے لیے دل میں اتاریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہماری راہ نجات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مبارکہ اس پر چلنے سے ہے۔ اور میری دعا ہے کہ مدنی چینل کامیابی اور کامرانی سے جو ہے وہ چلتا رہے، اور اس سے جڑے جو بھی اشخاص ہیں، جو بھی ٹیم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو رکھے۔ نیت کی ہے کہ میں بشمول میری ٹیم انشاءاللہ جلد مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے، اور جو وہاں دین کے سلسلے میں باتیں ہوتی ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں مجلس مدنی احتیاط باکس کے اسلامی بھائیوں کو نگران کابینات نے اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ اہم شعبہ دعوت اسلامی کی جانب آپ کو بھی لیے چلتے ہیں۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ اور آپ کا پیارا، آپ کا پسندیدہ مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ آزمائش، یہاں ذہنی مدنی ہے سما، جی ذہنی آزمائش سیزن 6 کا آغاز ہوا۔ نعت خواہ اسلامی بھائی آگے رہے، جھلکیاں ملاحظہ کیجئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش سیزن 6 میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ الحمدللہ اب تک 5 سیزن ہو چکے ہیں، 5 بار ذہنی آزمائش ہم پیش کر چکے ہیں، اور دنیا بھر کے ناظرین الحمدللہ مدنی چینل کے اس سلسلے کو پسند کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ اس سلسلے کا ہم آغاز کریں گے۔ وجہ کیا ہے پسند کرنے کی؟ کیونکہ اس سلسلے کے ذریعے گھر بیٹھے بہت سارے علم دین کے مدنی پھول سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ آج سے پھر وہ سلسلہ روزانہ ہوگا انشاءاللہ، ہفتے کے علاوہ روزانہ رات 11:15 بجے آپ دیکھ سکیں گے ذہنی آزمائش سیزن 6۔ اسکرین دیکھ رہے ہوں گے، پہلا سیگمنٹ ہے جواب دیجئے سوال کا، اور اس کے اندر دونوں ٹیموں سے 10 سوالات ہونے ہیں، اور یاد رہے کہ اس میں 3 سوالات ایسے ہوں گے جن کا انہیں نصاب نہیں دیا گیا۔ سوال ہے نعت خواہ مجلس سے، بتائیے لقمہ حلال کی کیا فضیلت ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں بعض بزرگوں کا قول نقل کرتے ہیں کہ جو بندہ لقمہ حلال کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی انعامات والوں سے پہلا سوال، مذاق کی تعریف بیان کریں۔ مذاق کی تعریف یہ ہے کہ کسی کو حقیر جانتے ہوئے اس کے عیوب و نقائص کو اس طرح ظاہر کرنا کہ لوگ اس پر ہنسیں، اور ایک یہ بھی ہے کہ اس کے قول و فعل کی نقل اتار کر بھی کیا جا سکتا ہے اور اشارے کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ نیت کریں انشاءاللہ اس سے محفوظ رہیں گے۔ جواب مدنی انعامات والوں کا بھی درست ہے۔ بنا عاشق مصطفیٰ یا الہی، میری
قیامت جو نسلیں ہوں یا رب بنا عاشق مصطفیٰ. دعا تو بہت پیاری ہے آپ کی، اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں قبول فرمائے، لیکن شعر آپ نے درست نہیں پڑھا ہے. نمبر آپ کو نہیں ملیں گے. مدنی انعامات والے 21 نمبر پر ہیں اور نعت خواں 23 نمبر پر، 2 نمبر سے آگے ہیں. 7 نمبر. اچھا 7 نمبر کے پیچھے بتائیں کون سا نمبر ہے. ہائے 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 ہائے، آصف بھائی کے لیے آسان سوال آ گیا ہے. بتائیے مطاف کسے کہتے ہیں؟ جہاں کعبۃ اللہ شریف کا طواف کیا جاتا ہے. باری ہے مدنی انعامات والوں کی. جی جناب نمبر پسند کیجئے. نمبر 3. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان نے نماز کے لیے مسجد جانے کی کتنی نیتیں عطا فرمائیں؟ 40 نیتیں. آپ نے کہا 40، جواب لکھا ہے 1 کب 41 جو کہ 40 ہی بنتا ہے. جواب بالکل درست ہے جناب. 2 نمبر انہوں نے بھی حاصل کر لیے. سیدنا امام شافعی علیہ رحمت اللہ الکوی کا نام بتائیں. محمد بن ادریس. جی جناب محمد بن ادریس، جواب ان کا درست ہے. ہمارا سلسلہ اب آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا. بڑا شاندار سلسلہ رہا، کبھی ادھر پڑھا جاتا کبھی ادھر جاتا، اور صرف 2 نمبر کے فرق سے مجلس نعت خواں آگے بڑھ گئی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت کے ہند کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں عاشقان رسول کی مختلف مدنی کاموں میں شرکت کا سلسلہ ہوا تو ہند کی جانب بڑھتے ہیں. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. ہر گھڑی گجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، ہر گھڑی گجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار. کاش چین آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر. اور اب سے کچھ دیر بعد مدنی چینل پر آپ ملاحظہ فرمائیں گے مدنی مذاکرہ براہ راست. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں عشاء کی نماز رات 9 بجے ادا کی جاتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین آج کی فکر مدینہ فرما لیجئے، اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawatIslami.net کو وزٹ کیجئے. آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا